حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، اس کی جلد اول کو دیکھیے، صفحہ نمبر 52 بھی ہے، بعض نسخوں کا صفحہ 50 بھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ ہر مکان پر موجود ہونا خدا کی ذات کی صفت ہے۔ ہر جگہ ہر مکان ہر زمان پہ ہونا کس کی صفت ہے؟ اب کوئی آدمی یہ صفت کسی اور کے لیے ثابت کرے تو شرک نہیں کرتا؟ بولیے یار۔ ایک صفت اور ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں، یہ بھی عنوان میرا نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی کچھ عرض کرتا کہ علم غیب کیا ہے۔ دیوبند کا عقیدہ ادب والا ہے، مقابلے دیوبند کا عقیدہ بے ادبی والا ہے، لیکن عرض نہیں کرنا بھی یہ بھی خدا کی صفت مختصہ ہے۔ مجموعۃ الفتاوی اٹھائیے، مجموعۃ الفتاوی میں صفحہ 46 ہی پر مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں علم غیب خدا کی ایسی صفت ہے جو صرف خدا کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ بات مولانا عبدالحی لکھنوی آگے لکھتے ہیں، آگے یہ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ کتب عقائد میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتب عقائد میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دوسرا آدمی پیش کروں گا جس کا نام ہے خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سید حضرت مولانا مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت مجدد کا انہی سے چلا ہے۔ یہ حضرت مجدد کے بڑے بیٹے خواجہ محمد معصوم نقشبندی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مکتوبات معصومیہ، اس کتاب کی 3 جلدیں ہیں۔ اس کتاب کی دوسری جلد اس کا صفحہ 222 ہے۔ اس کتاب میں خواجہ معصوم صاحب نے لکھا ہے علم غیب حق سبحانہ کے ساتھ خاص ہے۔ علم غیب حق سبحانہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ جیسا کہ اچھا مفسرین بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کس کے ساتھ خاص ہے؟ کتب عقائد بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ علم غیب۔ نمبر 3 محدثین رہ گئے تھے، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ شرح مسلم ہے، اس کی جلد 5 صفحہ 108 ہے۔ اس شرح مسلم کے اندر غلام رسول سعیدی لکھتا ہے، کہتا ہے علامہ نووی، علامہ کرمانی، علامہ عسقلانی، علامہ عینی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتقاضۂ بشریت غیب کا علم نہیں تھا۔ اب محدثین کا بھی فیصلہ کیا کہ غیب کا علم کس کا؟ مفسرین کا بھی فیصلہ کیا کہ غیب کا علم کس کا؟ کتب عقائد کا بھی فیصلہ کیا کہ غیب کا علم کس کا؟ اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا، نہیں۔ اس پہ تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلا جاؤں کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی خلفشار نہ رہ جائے، خدشہ نہ رہ جائے۔ دیوبند کا عقیدہ ادب والا مقابلے دیوبند کا عقیدہ بے ادبی والا۔ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے رحمت کائنات کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے۔ آپ کو اس پہ یقین نہیں آتا، میں دلیل مخالف دیوبند کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ جال حق اٹھائیے، صفحہ 66 پہ بھی موجود ہے، جال حق کے صفحہ 123 پر بھی موجود ہے کہ دیوبندی تمام کائنات سے زیادہ حضور کا علم مانتا ہے۔ صفحہ 123 میں لکھتا ہے مولانا قاسم نانوتوی نے کمال کر دیا، تمام کائنات سے زیادہ حضور کا علم مانا ہے۔ دیوبند کا عقیدہ کہ حضور کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے۔ مخالف دیوبند کا عقیدہ بھی سن لے، یہ کتاب خالص الاعتقاد ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 6 پہ لکھا ہوا ہے حضور کا علم باقی تمام کائنات سے زیادہ ہے، لیکن ابلیس کا علم حضور سے وسیع تر نہیں ہے۔ وسیع
تر نہیں ہے، وسیع تر یہ تھوڑی میری گل سمجھاونے تو سی مولوی والی ڈنڈی اس ماری میں، مولوی والی ڈنڈی سمجھتے ہو یہ اس مار گیا ہے، وسیع تر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یار فلاں نے فلاں کو مارا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں مارا، کیا مطلب؟ مطلب کیا ہوا؟ زیادہ نہیں مارا، شاباش، بس یہی بات سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں جناب فلانا آدمی مالدار ہے، فلانا آدمی بھی مالدار ہے لیکن اس کا مال اس سے بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، کیا مطلب ہوا؟ بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، لفظ پہ غور کریں، بہت زیادہ وسیع نہیں ہے. ہاں زیادہ تو ہے پر تھوڑا سا زیادہ ہے، زیادہ تو ہے پر تھوڑا سا زیادہ ہے. عام حوالے سے دیوبند کا عقیدہ بھی سن، دیوبند کا عقیدہ خود مان گیا کہ دیوبندی تمام کائنات سے زیادہ پیغمبر کا علم مانتا ہے. جہاں حق صفحہ 66 پہ لکھا، جہاں حق صفحہ 123 پہ لکھا ہے کہ مولانا نروتوی نے کمال کر دیا، تمام کائنات سے زیادہ پیغمبر کا علم مانا ہے. آپ مخالف دیوبند کی بات کی سن، خالص الاعتقاد کا صفحہ 6 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے. ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں ہے. یہی بات الیاس عطار قادری نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب میں لکھی ہے صفحہ 245 پر کہ پیغمبر کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے لیکن شیطان کا علم زیادہ وسیع نہیں ہے، بس تھوڑا سا وسیع ہے. اور پیغمبر کا علم میں زیادہ مانوں، علم دیوبند پیغمبر کا علم زیادہ مانے. دیوبندی کا عقیدہ حضور کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے، یہ ادب والا ہے. جس کا عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبر کا علم شیطان سے کم ہے، اس کا عقیدہ بے ادبی والا، بے ادبی والا ہے یا نہیں ہے؟ آگے چلو میں اپنی بات کرتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ پوری کائنات سے، پوری کائنات سے زیادہ ہے، پوری کائنات سے زیادہ. وسلم کو غیب کی کتنی بات وسلم کے علم کے مقابلے میں دیکھو تو ہم یہ کہتے ہیں ساری کائنات کا علم پیغمبر کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی نہیں جیسا سمندر کے سامنے قطرہ ہوا کرتا ہے. یہ دیوبند کا عقیدہ ہے. حضور کا علم بہت زیادہ. علم کا نام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں علم کا نام علم غیب نہیں ہے، علم کا نام خبر غیب ہے، خبر اظہار غیب ہے، غیب کی اطلاعات ہے، غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، غیب کی جناب کی وحیاں ہیں، انباء الغیب ہے، اخبار غیب ہے. اس قسم کے نام ہو سکتے ہیں لیکن علم غیب کسی کے علم کا نام ہو، یہ کس کے علم کا نام ہے؟ صرف خدا ذو جلال کے علم. علم غیب کس کے علم کا نام ہے؟ اللہ. تو میں نے کہا کہ خدا کے علم کا نام کیا ہے؟ بولیے یاد ہے، علم غیب ہے. یہ خدا کی خاص صفت ہے. یہ کس نے کہا؟ میں 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر چکا. تمام محدثین کا بھی یہی عقیدہ، تمام مفسرین کا بھی یہی عقیدہ، تمام عقائد کی کتب بھی یہی کہتی ہے کہ غیب کا علم، علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس صرف اور صرف ہے. کسی اور کا علم علم غیب نہیں ہو سکتا. میں نے اس پہ دلائل پیش کیے لیکن میرا مخالف کہتا نہیں یہ علم غیب تو پیغمبر کو بھی تھا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی خاص صفت میں شریک ٹھہرایا یا نہیں ٹھہرایا؟ اس کو چاہیے کہ اپنا آپ بندوبست کریں. ایک کتاب اور چھپی ہے جس کا نام ہے رد شرک و بدعت. کتاب چھپی ہے کاموں کی سے اور گجرا والا کا ایک مولوی ہے ابو داؤد صادق، ابو داؤد محمد صادق عرف مولوی روٹا، یہ اس کا نام ہے.
ابو داؤد محمد صادق عرف مولوی روڈا. یہ مجھے علم نہیں کہ اسے مولوی روڈا کیوں کہتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی تقریر سے چھپی ہے ایک مولوی منشا تابش قصوری ہے کاموکی کا, اس کی بھی تقریر ثبت ہے ایک رد شرک و بدعت کے اندر. اور ایک کتاب ہے علم القرآن, یہ لکھنے والا گجرات کا عالم تھا مفتی احمد یار نعیمی اس کا نام ہے. اس نے بھی علم القرآن میں لکھا ہے کیا شرک اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھو, کسی کو خدا سے کم سمجھتے رہو تو شرک نہیں بنتا. جب خدا کے برابر سمجھو گے تو شرک بن جائے گا. اس نے دلیل میں 2 آیتیں پیش کر دی. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, وہ لوگ مشرکین بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے. اور ایک جگہ اور کہنے لگا اِذْ نُصَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کہنے لگا کہ مشرک کہیں گے ہم خدا ذوالجلال کے برابر بت سمجھتے تھے. تو شرک تب بنتا ہے جب خدا کے برابر مانا جائے. میں آپ کو وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو آج کل یہ تعریفیں کر رہے ہیں. آپ کوئی اور تعریف میں پڑھا کے جاؤں, آپ کی ان سے بات ہو گئی ہم تو یہ کہتے نہیں, تو رب کے مولوی صاحب ایسے ہی مانگیا سیکھیا چلنا ہے یہ نہیں, ایسے ہی کہہ گیا, ایسے ہی کہہ گئے مولوی صاحب. یہ تو بات تھی نہیں, بات دلیل سے کر رہا ہوں, کتاب کے حوالے سے بات ہے. حوالہ نہ ہو آپ جو سزا دے مجھے دے. یہ تو میرے لیے مسئلہ تھا, اتنی کتابیں اٹھا کے کون لائے. میری کانڈ جیسا سیدھی نہیں پڑی ہوتی, کتابوں میں چاہ لیا ہوا تھا پتہ نہیں بھت کے بڑھیا. ابھی تو میں اٹھا کے نہیں آیا کتابیں, تو میرا حشر یہ ہے تو کتابیں لے آتا تو پتہ نہیں کیا بنتا. خیر بات اپنی جو ہے نا وہ مختصر کر کے آگے چلاتا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب تعریف کیا ہوئی شرک کی؟ کہتا ہے شرک کی تعریف یہ ہے کہ شرک اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھو, اس وقت تک شرک. میں نے کہا سننے سے دیوبند کی بات بھی سنتا چلا جا. میں نے کہا تیرا ایک بزرگ ہے جس کو احمد سعید کاظمی کہتے ہیں, ملتان کا رہنے والا تھا, انوار العلوم کا بانی مبانی ہے, یہ بریلی شریف کا پڑا ہوا ہے. پاکستان میں اس نے بہت بڑا مسلک اپنے کا کام کیا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے الطبیان مع البیان, جلد اول چھپی ہے, پہلے پارے کی تفسیر ہے. اس نے لکھا ہے کہ امام غازی نے کہا ہے تمام مفسرین کا اتفاق ہے دنیا میں کوئی بھی مشرک ایسا نہیں پیدا ہوا جو اپنے معبودان باطلہ کو خدا کے برابر سمجھتا ہو. میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مشرک نہیں تھا جو خدا کے برابر بتوں کو سمجھتا ہو, خدا کے برابر بتوں کو. میں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ مشرک بت کو خدا کے برابر سمجھتے تھے, تیرے گھر کا بڑا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں آیا جو بت کو معبود اپنے کو خدا کے برابر سمجھتا ہو. میں نے کہا تیری دلیل تو اس نے توڑ دی. میں نے کہا میں تیرا چور سمجھ گیا ہوں. تیرے ذہن میں بات یہ تھی کہ میں یہ کہوں گا خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانا, خدا کی صفات میں شریک ٹھہرانا یہ شرک بنتا ہے. دیوبندی ہمارے اوپر شرک کی بات فٹ کرے گا, اس لیے تم نے تعریف بدل لی کہ شرک وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خدا کے برابر سمجھا جائے. ہم نبوت کو بھی خدا سے کم سمجھتے ہیں, ہم ولایت کو بھی خدا سے کم سمجھتے ہیں, ہم پیروں کو بھی خدا سے کم سمجھتے ہیں. اس لیے شرک کی بات ہم پہ نہیں آ سکتی. میں نے کہا نہیں بیٹا بچ نہیں سکتا, تو دیوبند کی شرغار کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. میں دلیل وہ دوں گا جو تیرے گھر کے بڑے میں لکھی ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ایسا پیدا نہیں ہوا جو خدا کے برابر کسی کو سمجھتا ہوئے. تو بے شک خدا کے برابر نہ سمجھ تو تب بھی مشرک ہے, تو خدا سے کم سمجھ تو تب بھی مشرک ہے. بھول گی آپ کو بات یہ حال ان کے سوال کریں گے بات کو یاد نہ کوئی لے کر چلے.
احمد سعید کاظمی نے لکھا کتاب کا نام تبیان مع البیان، جلد اول، پارہ پہلا۔ اس نے کہا مولانا چلو ہم تو جھوٹے ہو گئے لیکن سچا تو بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اس نصدیکم برب العالمین، قرآن کہتا ہے وہم بربہم یعدلون کہ مشرک خدا کے برابر خود سمجھتے تھے۔ مشرک خود اقرار کر رہے ہم خدا کے برابر اپنے بتوں کو سمجھتے ہیں، تو تیری بات بھی تو جھوٹی جا بنی۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو سچا تو بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، میری صفائی تیرا کاظمی دے گیا ہے، میری صفائی امام غازی نے دے دی ہے، میری صفائی امام قرطبی نے دے دی ہے۔ اگر اٹھا کے دیکھ اس کی جلد اول تبیان مع البیان کی، تیری عقل صاف ہو جائے گی، تیرا دماغ صاف ہو جائے گا کہ مشرک خدا کے برابر بت کو سمجھتے تھے، یا مشرک کہتے ہیں کہ ہم خدا کے برابر بتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک خدا کے برابر بتوں کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کسی ایک بات میں اپنے بتوں کو خدا کے برابر، جب ایک صفت کے اندر تم نے برابر کر دیا تم نے گویا بتوں کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا۔ میں نے کہا یہ بات تو تیرے اندر بھی ہے، تو بھی کہتا ہے خدا بھی مدد دیتا ہے، ولی بھی مدد دیتا ہے، خدا بھی ہر جگہ سے سنتا ہے، ولی بھی ہر جگہ سے سنتا ہے، خدا بھی ہر جگہ سے پکار سنتا ہے، نبی بھی ہر جگہ سے پکار سنتا ہے۔ میں نے کہا ایک صفت میں تو نے بھی برابر قرار دیا، تو بھی تو پھر اس کے برابر جا ٹھہرا نا۔ دو باتیں میں پہلے آپ کو کر چکا ہوں، علم غیب میں خدا کے مثل ماننا، حاضر ناظر میں خدا کے مثل ماننا، میں نے آپ کو دلیل دی ہے نا۔ تو مثل مانتے یا نہیں مانتے؟ تو ایک نہیں کئی صفتوں کے اندر تم خدا کے برابر مان رہے ہو۔ توجہ، کتاب کا نام ہے تفسیر نعیمی، جلد اول، اور اس کی لکھنے والا مفتی احمد یار نعیمی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نمازی جب یہ کہتا ہے تو اس وقت دھیان کر لے، کیا دھیان کر لے؟ نمازی جس طرح خدائے ذوالجلال کو حاضر ناظر سمجھتا ہے اسی طرح رحمت کائنات کو بھی حاضر ناظر سمجھے۔ نمازی جس طرح خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے اسی طرح نمازی رحمت کائنات کو بھی حاضر ناظر سمجھے۔ یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ خدا کی طرح سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مشرک بھی ایک آدھ بات میں بت کو خدا کی طرح سمجھ لیتے تھے تو وہ مشرک بن گئے، تم کئی باتوں میں سمجھ لو تو اب بھی موحد ہو۔ اچھا، میری توحید کو شیطانی توحید کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، عقیدہ توحید سیمینار لاہور ہوتا ہے ہر سال، کہتے ہیں دیوبند کی توحید شیطانی توحید ہے، مقابلے دیوبند کی توحید رحمانی توحید ہے۔ میں نے کہا شیطانی توحید کا کیا مطلب، رحمانی توحید کا کیا مطلب؟ کہتا ہے شیطان بڑا موحد تھا۔ میں نے کہا اچھا اور بتا؟ کہتا ہے شیطان بہت بڑا موحد تھا، کہتا ہے شیطان کو توحید حاصل تھی۔ میں نے کہا اور بتا؟ کہتا ہے توحید کمال نجات نہیں ہے، توحید مدار نجات نہیں ہے، توحید کمال کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے توحید تو شیطان کو بھی آتی تھی، شیطان بھی موحد تھا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو کیا چلنا میں کہ تو بھی صفائی دیتا بھائی، شیطان بڑا موحد تھا۔ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے شیطان کے فضائل و مناقب جو انہوں نے کتابوں میں لکھی ہے۔ شیطان حاضر ناظر بھی ہے، شیطان عالم الغیب بھی ہے ان کے نزدیک، شیطان مختار کل بھی ہے، شیطان ایک جگہ بیٹھ کے ساری کائنات کو دیکھ بھی رہا ہے۔ پتہ نہیں نہ شیطان نہ رشتے داری کے لیے
اچھا ایک بات اور کرتا جاؤں، مزے کی بات ایسے درمیان میں آ گئی. میں نے کہا دلیل دے، حضور ہر جگہ موجود ہے، دلیل دے. کہتا ہے ٹی وی دیکھ لو. جیسے ٹی وی میں ایک چیز آتی ہے وہ تمام جگہ دنیا کے اندر حاضر و ناظر ہوتی ہے، حضور بھی ساری کائنات میں اسی طرح حاضر و ناظر ہے. میں نے کہا فکر سے لگو تم دلیل قرآن کی نہیں لگتی، رحمت کائنات کی بات سے دلیل نہیں ملتی تو دلیل ٹی وی کو لاتا ہے. اچھا ٹی وی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹی وی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں. سارے کنجر ٹی وی سے نچتے کھڑے، سارے میراسی ٹی وی سے نچ رہے، ساری کنجریاں کپڑے لا کے ٹی وی آئیے کھڑو کیا. ایسے ہی نہیں ہے بھائی؟ دیکھتے تو ہم نہیں ہے لیکن پتہ تو ہے نا کہ کیا کچھ الا بلا ہے. ٹی وی میں ساری کنجریاں کپڑے اتار کے کھڑی ہیں، کنجر وہاں آئے کھڑے ہیں تو کپڑے اتار کے آئے کھڑے ہیں. ہر قسم کی فحاشی ٹی وی میں آ گئی، ہر قسم کی گندگی ٹی وی میں آ گئی. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کو حاضر ناظر ماننا ہے نا تو اس ٹی وی کو دیکھو. اس ٹی وی میں کیا ہے بھائی؟ ٹی وی میں ایک آدھ جگہ کوئی اچھی بات ہوگی، باقی 99 جگہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا کوئی کھپا گتی غلط ہے، کوئی کہہ کھپا گتی غلط. چندر تو سمجھ نہ رہی ہے چلا ایسے لوگ اچھا سمجھ نہ آیا. ہم پڑھتے تھے مفتی سر علی خان صاحب کے پاس، دامت کوئی جو ملا لیا تو مفتی صاحب بڑے لیڈر، بڑے زبردست آدمی. تو وہ کوئی ایسا جملہ آ جاتا درمیان میں مزہ یا قسم کا تو وہ اپنی پشتوں میں بول جاتے. اب جو پٹھان لوگ تھے وہ تو سارے سمجھتے، ہمیں سمجھ کوئی نہ. وہ حادثہ ہنس ہنس کے جناب پھٹیوں پہ جناب وہ دورے ہوئے پڑے اور ہم ایسے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا. کوئی کبھی کبھی پھر رہ کے مفتی صاحب کی خدمت میں پھر کچھ تھوڑی بہت بات سمجھ آنے لگتی. اب یہ کیا کہتے کیا؟ خیر میں نے کہا کہ حاضر ناظر پہ دلیل قرآن سے نہیں دی، تو نے دلیل تو نے حدیث سے نہیں دی، تو دلیل دے رہا ہے ٹی وی سے. ٹی وی میں تو کنجریاں بھی ہیں، ٹی وی میں تو کنجر بھی نظر آتے ہیں، ٹی وی میں تو فحاشی اریانی بھی ہے. تو پیغمبر کی حاضر ناظر ہونے کی دلیل ٹی وی بناتا ہے. وہ کہنے لگا مولوی صاحب ٹی وی کوئی بری چیز تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے ابا آدم کو بھی تو دکھایا گیا تھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا تو نے تفسیر نعیمی نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے. کہتا ثم عرضهم علی الملائکہ کی تفسیر کو دیکھ لے پڑھ کے، اس میں ہمارے مفسر قرآن، ہمارے بہت بڑے حکیم، ہمارے بہت بڑے عالم، ہمارا بریلی سے پڑا ہوا عالم جس نے پورے گجرات پاکستان میں بلکہ بریلویت کا پرچار کر دیا، اس کی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لے. میں نے کہا یار کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے اس نے اس کتاب میں لکھا ہے خدا نے آدم علیہ السلام کو ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی ویژن ساری چیزیں دکھا دی تھی. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے آگے بھی پڑھ لے دیکھ کے، اور آگے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی ترکیب بھی سمجھا دی تھی. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے آگے بھی پڑھ لے دیکھ کے حضرت آدم کو تمام حالات بھی ٹی وی کے بتا دیے تھے. ٹی وی کے تمام حالات کیا ہوتے ہیں بولو یار؟ ٹی وی کے تمام حالات، میں کہوں نا کہ اس مائک کے اس سارا بھی اس کے تمام حالات جو ہیں وہ مجھے آتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ آواز ہولی کرنی ہے، بند کرنی ہے، کھولنی ہے، اس کو بند کرنا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کو نیچے کرنا ہے جناب، اور اس کو بند کرنا ہے، کھولنا ہے، آواز تیز کرنی ہے، نہیں کرنی. اس کے جو ہے نا وہ ایمپلیفائر کے اندر کیا کیا خرابی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تمام حالات ہے نا اس کے. اور ٹی وی کے تمام حالات کیا؟ اچھا آپ بتاؤ سمجھدار آدمی. میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، میں نے یہی بات پیش کی. میں نے کہا یہ تو کہتا ہے کہ آدم کو خدا نے ٹی وی دکھایا، خدا نے ٹی وی بنانے کی ترکیب بتا دی،
خدا نے ٹی وی کے تمام حالات دکھا دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بیٹھا تھا لگا مولوی صاحب ایک اور کے مطلب اس جو مطلب ہے کہ فلاں جاتے کنجر ہو گئی تو فلاں جاتے کنجری ہو گئی، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ میں نے کہا اچھا مجھے بات سمجھ آ گئی، بات مجھے اب سمجھ آئی۔ جس کا مزاج اچھا ہے وہ بات بھی اچھی کرے گا نبی کے لیے، جس کا مزاج گندا ہے وہ نبی کے لیے مزاج گندے ہونے کی وجہ سے بات بھی گندی کرے گا۔ تو خود بھی گندا ہے، تو نے نبوت کے لیے ٹی وی جیسی گندی چیز بنانا، سارے حالات جاننا مانا ہے۔ میں مزاج کو تمام علوم دیے گئے، حتیٰ کہ شیطان کا علم بھی نبوت کا دیا گیا۔ میں سمجھ گیا بات کو، جو گندی طبیعت و فطرت کا مالک ہوگا نبوت کے لیے گندی چیز مانے گا، جو اچھی طبیعت و فطرت کا مالک ہوگا وہ اچھی چیز مانے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ توحید چل رہی ہے، بات یاد ادھر ادھر چلی جاتی ہے بات، چلو کوئی نہیں، ابھی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ خیر میں بات کر رہا تھا، مولوی صاحب کہنے لگے مولانا ہم مشرک نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے، مشرک نہیں بننا چاہیے، ہم بھی تو نہیں بنا رہے تمہیں مشرک۔ مشرک کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ مشرک کون سا کوئی بڑا اعلیٰ رتبہ ہے؟ نہیں یار، مشرک بننے ہی نہیں چاہیے۔ خیر کہتا کہ پھر لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے کرتوت کی وجہ سے۔ کہتا ہے مشرک ہم بن نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا قرآن نے کہا مشرکین اپنے بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے۔ میں نے کہا اتنی بات نہیں ہے، اگر اتنی بات ہے تو پھر سن لے، مشرک بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ امام رازی نے مفسرین کا اس پہ اتفاق نقل کیا ہے، امام قرطبی نے یہ بات نقل کی ہے، جس کو تیرے بڑے کاظمی نے یہ نقل کر دیا ہے البیان التبیان مال بیان کے اندر، کہ کوئی مشرک بھی اپنے بت کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ پھر کہنے لگا قرآن کا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب مجھ سے سن لے، یہ مطلب وہی ہے جو کاظمی نے لکھا ہے، میں کاظمی کی بات پڑھ کے سناتا ہوں۔ کاظمی کہنے لگا مشرک ایک آدھ بات میں خدا کی طرح اپنے معبودوں کو مانتے تھے کہ خدا بھی کر سکتا ہے، یہ معبود بھی کر سکتے ہیں، بیٹا خدا بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، بیٹے خدا بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، باپ سے خدا بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں۔ اس قسم کی باتوں میں، دینے والی باتوں میں خدا کی مثال مانتے تھے، بس یہ خدا کو خدا کے بتوں کو خدا کے برابر مانتے۔ میں نے کہا یہ بات تو تیرے اندر بھی ہے، اپنے عقیدے کا خیال کر۔ خیر بات توحید کی ہو رہی تھی، میں اب اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ خدا کی صفات مختصہ کو، خدا کی صفات مختصہ کو غیر میں تسلیم کرنا یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک جا بنتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ خدا ذات میں بھی اکیلا ہے، خدا صفات میں بھی اکیلا ہے، خدا جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے، خدا کی صفات کسی اور میں بھی نہیں ہے۔ ایک بات آپ کہو گے مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی ہے، بات تھوڑی سی اور واضح کر دو۔ میں نے کہا اٹھاؤ الہ کلمۃ اللہ، اس الہ کلمۃ اللہ کو دیکھ لو، پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھ لو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں تمام مشرکین جو تھے بڑے بڑے کاموں میں ان کا عقیدہ مسلمانوں کی طرح تھا کہ جو بڑے بڑے کام ہیں نا یہ صرف خدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو یار، بڑے بڑے کام کیا ہیں؟ صرف خدا کرتا ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے کام خدا نے بندوں کے سپورٹ کر دیے، اپنے صالح نیک بندوں کے سپورٹ کر دیے ہیں، اور پھر ان مشرکین نے ان نیک بندوں کی تصویریں بتوں کی شکل میں تیار کر لی تھی، اور پوچھتے ان بتوں کو پھر تصور ان کا ہوا کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز سمجھتے تھے، ان لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ بات یہ سمجھ آئی کہ بڑا کام مشرک بھی کہتا ہے کہ کون کرتا ہے؟ خدا۔ قرآن کہتا ہے مشرک کیا کہیں گے؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء۔ اگر مشرک سے پوچھو
کہ زمین و آسمان کا مالک کل کون ہے؟ مشرک کہے گا کون ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شے، یعنی مالک کل شے کون ہے؟ مشرک سے پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ بات سمجھ تو آ گئی ہے نا آپ کو؟ بس اس کو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ مولانا فرما رہا ہے آیات لکھا دیں، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مسئلہ سمجھ آنا چاہیے۔ اچھا، کل من بیدہ ملکوت کل شے، مالک کل کون ہے؟ مشرک کا کیا عقیدہ تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ 18واں پارہ، کل من بیدہ ملکوت کل شے، مالک کل کون؟ بولیے یار، سورہ مومنون ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ مشرکین کہتے تھے بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات کا نظام چلانا، یہ مشرک بھی کیا کہتے تھے کون کرتا ہے؟ توجہ، بات میں تھوڑی سی مختصر کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ مشرک کا بھی عقیدہ تھا کہ بڑے کام کون کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام خدا نے کیا کیے؟ نیک بندوں کو سپرد کر دیے ہیں۔ میری بات نہ مانے بے شک، پیر مہرمی کی بات مان لیں۔ پیر مہرمی شاہ صاحب تو ایک بڑی شخصیت تھی نا، ان کی بات مان لیں۔ انہوں نے اعلان کلمہ اللہ میں یہ بات لکھی ہے کہ بڑے بڑے کام مشرک کہتے تھے خدا نے اپنے ذمے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام خدا نے نیک بندوں کے سپرد کر دیے ہیں، اور نیک بندوں تک پہنچنے کے لیے مشرکین نے ان کی صورتوں پہ بت گھڑ لیے تھے، ان کی تصویروں پہ بت بنا لیے تھے کہ ہم ان بتوں کے ذریعے ان تک توجہ اپنی پہنچا سکتے ہیں، اپنی ارضیات، اپنی ساری کی ساری معروضات، اپنی ساری کی ساری گزارشات پہنچا سکتے ہیں۔ کس کا تھا عقیدہ؟ مشرکین کا۔ اب سنو، اب کیا عقیدہ ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ بھی گولے کا ہے، اس کتاب کا نام ہے لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب۔ اس کتاب میں اس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ، مولوی اشرف سیالوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ خدا بڑے بڑے کام ولیوں کو دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے آسان کام اپنے ذمہ رکھتا ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ پیر نصیر الدین مولوی لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا۔ کہتا ہے کہ اشرف سیالوی صاحب نے کہا، اشرف سیالوی صاحب نے لکھا، خدا بڑے بڑے کام تو سپرد کرتا ہے ولیوں کے، اور آسان کام، مشکل کام ولیوں کو دیتا ہے۔ آسان کام ولیوں کو نہیں ملتا، آسان اپنے کو رکھنا ہے۔ آسان کام خود کرتا ہے، مشکل کام ولیوں کو دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیر نصیر الدین نے کس کے سر پہ رکھی بات؟ اشرف سیالوی۔ میری بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک حدیث کی بھی تشریح کرنی ہے، یاد رکھیے گا، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا اخاف علیکم ان تشرکوا، مجھے تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں لو جی سانو سند مل گئی کہ ایسا مشرک ہے، تو جواب اس کا دینا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا بات، مجھے بھول نہ جائے۔ خیر، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں بات عرض کر رہا تھا کیا؟ پیر نصیر الدین نے کہا کہ اشرف سیالوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ خدا مشکل کام ولیوں کے سپرد کرتا ہے، آسان کام اپنے ذمہ لیتا ہے۔ پہلے مشرک کا کیا عقیدہ تھا؟ خدا مشکل کام اپنے ذمہ لیتا ہے، آسان کام ان نیک ولیوں کو دیتا ہے۔ آج عقیدہ یہ ہو گیا خدا مشکل کام ان کو دیتا ہے، آسان کام اپنے ذمہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی۔ ابو الحسنات قادری اٹھا،
وہ کہنے لگا میرے مسلک کے جاہل لوگوں کا نظریہ سن لو. میں نے کہا شاہ صاحب سنائیے. وہ کہنے لگا سنو، ہمارے جاہل لوگ کہتے ہیں اگر باب اجابت بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے. اگر باب اجابت خدا کا دروازہ بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے. کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا. کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا. خدا اپنا دروازہ بند کر لے کہ کسی کو کچھ نہیں دینا، جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی فکر کی بات نہیں یارو. ہم پیر معین الدین چشتی سے لے لیں گے. جو جاہل اور کھڑے ہوئے شرف ملت نمبر کے اندر یہ شعر درج ہے کہ لوگ ایسا شعر کہتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا عقیدہ تیرا ہی ہے لیکن تو پردہ ڈال کے چھپانا چاہتا ہے. کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں خدا کے پلے وحدت کے سوا کیا ڈرا ہے، ہمیں جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے. جاہل لوگ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں تو سارے جاہل ہو. پھر میں کیا کہتا ہوں ٹھیک ہو رہی ہے بات، کوئی غلطی جلدی ہو رہی ابھی بتا تو پھر میں اپنے سٹے رنگا بھی سے پھیر دیتا ہوں. پھر بعد میں آپ میری چڑھائی رکھ دیں گے یار آپ نے تو پھر کوئی اکیلا ہی چھوک چھوڑا ہی بن جائے. کہتا ہے خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ڈرا ہے، ہمیں جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے. سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. شرک یہ ہے کہ خدا کی طرح بھی کوئی نہ مانو، خدا بھی کسی کو اور نہ مانو، اور خدا کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ مانو. اب دیکھو خدا کہتا ہے یا وہ لمن یشاء اناثا، پتر میں دینا، بیٹیاں میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں، اور بانج میں کرتا ہوں. میں نہ چاہوں تو کسی کو بیٹا نہیں ملتا، کسی کو بیٹی نہیں ملتی. میں نہ چاہوں تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. میں چاہوں تو بیٹا دوں، میں چاہوں تو بیٹیاں دوں، میں چاہوں تو بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں. میرے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ بات مجھے کہاں سے نظر آئی؟ مجھے اس بات کا پتہ سیدنا ابراہیم کی دعا سے چلا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر خدائے ذوالمنن کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے سوال کر رہا ہے رب ہب لی من الصالحین، خدائے ذوالجلال سے نیک بیٹا مانگ رہا ہے. مجھے سیدنا زکریا کی دعا سے پتہ چلا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتے ہوئے کبھی نامراد نہیں ہوا، میری مراد کو تو ہی پورا کرنے والا ہے. مجھے عقیدہ مل گیا یار کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں نبوت کہلاتی تھی، انبیاء کہلاتی تھی. جب وہ خدا سے مانگ رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن ادھر عقیدہ بدل گیا. وہ کہتا ہے تو باؤ سلطان نہیں گیا، یار نہیں گیا، میری اولاد نہیں تھی، بڑا پریشان ہوا. کہتا ہے چھوڑ یار اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، باؤ سلطان چلا جا، ضلع جنگ کے اندر چلا جا. اچھا پھر وہاں ایک بیر لگی ہوئی ہے، پھر کیا کروں؟ اس بیر کے نیچے کپڑا بچھا کے بیٹھ جائے. اچھا پھر اگر اس بیر سے بیر گرے گا وہ کھا لینا، اپنی بیوی کو کھلا دینا، تیرا لڑکا پیدا ہو جائے گا. اچھا اگر اس بیر سے پتا گرا وہ پتا کھلا دو، تیری لڑکی پیدا ہو جائے گی. آئے پیغمبر تو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب یہ کہتی ہے انبیاء نے اولاد خدا سے مانگی. سیدنا زکریا نے اولاد خدا سے مانگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر اولاد خدا سے مانگتا ہے. یہ کہتا باؤ سلطان سے جا مانگ. اب اس کو میں موحد کہوں، اس کو میں موحد کہوں، اس کو میں توحید پرست کہوں. اشرف جلالی سے پوچھے بندہ کہ تیرے نزدیک تو ہر بات یہاں سے چلی تھی، تو کہتا ہے کہ دیوبند کی توحید شیطانی ہے. میں کہتا ہوں دیوبند کی توحید شیطانی نہیں، دیوبند کی توحید ابراہیمی ہے، دیوبند کی توحید نبیوں والی ہے. نبیوں نے ہمیں بتایا
خدا کے غیر کے در سے اولاد نہیں ملتی. شیطانی توحید رحمت کائنات نے جب سجدہ سے سر اٹھایا فرمانے لگے دو دعائیں قبول کرنے گئی. ایک دعا سے روک دیا گیا مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات تھی؟ آپ نے فرمایا ایک دعا میں نے مانگی ایک ہاتھ سے ہلاک نہ ہو، خدا نے قرآن فرما لی. ایک دعا میں نے یہ مانگی مولا ان پہ کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو، خدا نے قرآن فرما لی. ایک دعا میں نے یہ مانگی مولا اپنے مسلمان لڑائی جھگڑے سے نہ بھول رہے، آپس میں لڑے جھگڑے میں امت میں اتنا فساد پیدا نہ ہو. اس دعا سے مجھے روک دیا گیا. اب آپ بتائیں وہ تارے کون دلائل بے شمار ہے. ایسے میں گیت چلا جاؤں تو بہت سارے ہو جائیں گے. آیات آپ ان کی نشاندہی بکتوں لکھ لیں. اس کو بھی مانگتا ہوں. میں نے کہا پوری عربی آتی ہے. کہتا عربی تو نہیں آتی، میں تو مدرسے پڑھتے ہوئے قرآنیت بتاتا رہا ہوں. میں تو مدرسے پڑھتے ہوئے جاری اخباری کے ہوئے چیک کرتا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی قسمت کی بات ہے، پر میں عربی جانتا ہوں. عربی زبان کے اندر حضرت شیخ نے کتاب لکھی، اس کتاب کو کہتے ہیں حریت الطالبین. اس کی جلد اکبر اٹھا صفحہ 213 اور 14 کے اوپر حضرت شیخ جیلانی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ تخت لے آؤ، وہ اٹھا، اٹھ کے آ کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سجدہ کیا. سجدے سے اٹھ کر اس نے بارگاہ خدا بندی نے دعا کی. کہتا ہے یا حی یا قیوم، اس میں اعظم پڑا. اس میں اعظم کی برکت سے اس کی دعا قبول ہوئی. خدا نے تخت پلک چپکتے ہوئے وہاں اعظم کر دیا. میں نے کہا تخت کون لایا؟ تو کہتا ہے تخت آصف لایا. میں کہتا ہوں تخت خدا لایا. میں نے کہا دیکھ شیخ گیلانی لکھ رہا ہے. یہ شیخ گیلانی کے بارے میں تیرے احمد رضا نے لکھا ہے. فتاوی رضویہ کی جلد 3 صفحہ 523 پہ لکھتا ہے جو حضرت شیخ گیلانی کی بات کا منکر بنے وہ بندہ اپنی دنیا بھی خراب کرے گا، اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کرے گا. اس کی دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہوگی، آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہوگی. میں نے کہا تو کہتا ہے کہ جناب حضرت سلیمان کے صحابی کی اتنی طاقت تھی تو جناب امت محمدیہ کے ولی کی طاقت اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو نے مسئلے کو سمجھا نہیں ہے. اگر مسئلہ شیخ جیلانی سے سمجھ لیتا تو تیری بات عقل میں آ جاتی کہ حضرت شیخ جیلانی نے بات سمجھا دی کہ تخت خدا لایا ہے، آصف نے دعا کی ہے اور اتنے وقت میں تخت آیا ہے، اتنے وقت میں فرق چپکتی ہے اور دیر لگتی ہے. تو تخت کون لایا ہے؟ شیخ جیلانی کے نام پہ کیا لکھانا آسان ہے، شیخ جیلانی کی بات کو ماننا مشکل ہے. اب شیخ جیلانی کی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر کہے مانتا ہوں تو عقیدہ چھوٹ گیا، اگر کہے نہیں مانتا تو تیاری چھوٹ گئی. آپ کی مرضی ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے. ہم یہ کہیں گے ادھر آؤ گے تو تیاری شریف گئی، ادھر آؤ گے تو شیخ کی بات تسلیم کر کے عقیدہ گیا. جہاں چلے جاؤ، ہمیں دونوں صورتوں میں کوئی نقصان نہیں. میں نے کہا دوسری دلیل دے، کہنے لگا سن. میں نے کہا سنا. کہنے لگا سنیے، ایک صحابی تشریف لائے رحمت کائنات کی خدمت میں اور کہنے لگے ہلاک تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا صحابی کیا بنا؟ کہنے لگے جناب میں نے رمضان کا روزہ رکھا، جب روزہ رکھ کے دل کو میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، میری طبیعت میں عجیب اشتعال پیدا ہوا. میں روزہ بھی یاد تھا لیکن طبیعت سے مجبور ہو کر بیوی سے ہم بستر ہو بیٹھا. اب حالت تو میں تو مارا گیا. حضور نے فرمایا غلام آزاد کر، کفارے کے طور پر ذکر زکات. میں غریب کو تک یہ بلا. آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ. وہ کہنے لگا جناب ایک روزہ رکھ نہیں سکا، 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. وہ کہنے لگا نہیں جناب میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو پھر تو تھا، میں تو غریب ہوں، میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جا. وہ صحابی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجورے سے ٹوکرا لے کر ایک آدمی آتا ہے،
کھجوروں کے ٹوکرے حضور نے فرمایا یہ لے لے، جا کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا آقا مجھ سے بڑھ کے اس مدینہ کی وادی میں غریب بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو خود کھا لے۔ اب تو خود کھانے کی بات پر فاضل بریلوی کا چیلا اٹھا اور کہنے لگا مولانا اس بات کا مطلب یہ ہے، حضور نے فرمایا خود کھا لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھو کفارے کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنا کفارہ کسی دوسرے کو کھلانا پڑتا ہے، لیکن رحمت کائنات تو مختار کل ہے، آپ نے اسی کو کفارہ کھلا کے اس کا کفارہ ادا کرا دیا تو مختار کل ہوئے یا نہ ہوئے؟ میں نے کہا نہیں ہوئے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا آ میرے پاس مدارج النبوت کو دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا ہے۔ میں نے کہا فارسی زبان میں ہے پڑھی لے؟ کہتا نہیں پڑھی۔ میں نے کیوں؟ کہتا ہے فارسی آتی نہیں ہے۔ میں نے کہا قصور میرا نہیں ہے، قصور جاری شریف کا ہے، قصور میرا نہیں ہے، یہ ختموں کا قصور ہے، یہ کلوں کے جناب حلوے معاہدے کا قصور ہے، قصور مولوی کا نہیں ہے۔ اگر دیوبند کے پاس آتا فارسی بھی پڑھتا عربی بھی پڑھتا، چلو میں فارسی سے اردو میں آتا ہوں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے فرمایا تھا یا خود کھا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جا کے خود کھا لو، جب تیرے پاس مال ہو جائے پھر کفارہ ادا کر لو گا۔ اچھا میں نے کہا بات سن، شیخ دہلوی کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہتا کرتا ہوں۔ میں نے کہا بات کر، بات شیخ دہلوی کی ماننی ہے یا چھوڑنی ہے؟ اگر شیخ کی بات مانتا ہے تو تیرا عقیدہ چھوٹ گیا، اگر شیخ کی بات نہیں مانتا تو شیخ ہاتھ سے گئے، تیری اپنی مرضی کی بات ہے، شیخ چھوڑ دے یا عقیدہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لڑائی دونوں میں دلائل پہ لگے رہے تو سارا دن لگا رہے گے، بیچ میں سارے رہ گئے ہیں، مجلس ختم ہونے کا ہو گیا۔ یہ اس نے کتاب لکھی ہے مختار نبی ما شان محبوبی۔ اس قسم کے دلائل جو میں آپ کو سنا رہا تھا اس میں اس نے لکھے، ایک کتنے بات لکھی ہے فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رحمت کائنات کو شریعت میں خود بیانی کرنے کا اختیار تھا۔ قرآن آیا، قرآن کا بیان جیسے حضور فرماتے سمجھو بہتر رکھے، یعنی خدا فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے کملی والے قرآن آپ پہ نازل کیا، اب آپ کی مرضی ہے جیسے تشریح کر کے بتائیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، قرآن اگر کہے یہ کام کرو، حضور اس کی تشریح میں کہے یہ کام نہ کرو، یہ قرآن کا بیان ہے؟ بولو یار یہ قرآن کی بات کا بیان ہے؟ قرآن کہے 30 روزے رکھو، آمنہ کے در یتیم اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر کے کہے 25 روزے رکھو، یہ قرآن کی تشریح ہوگی؟ ہے ہاں، آمنہ کے در یتیم کو یہ فرمایا گیا کہ قرآن آپ کو دیا ہے، اس قرآن پاک کی وضاحت واضح کر کے لوگوں کو عام فام انداز میں سمجھائیے۔ اب قرآن پاک کی تشریح ہم بھی تو کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی بات سے باہر نہیں نکلتے، بات قرآن کی ہوتی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں ڈال کے آسان بات پیش کر دیتے ہیں۔ رحمت کائنات کو بھی یہی فرمایا گیا، قرآن پاک کی بات ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی نظر آئے، اس لیے آپ کیا کرو، اس قرآن پاک کی بات کی آسان فام انداز میں تشریح کر دو۔ تشریح تبھی بنے گی نا کہ جب وہ اصل کے مطابق ہوگی تب تشریح بنے گی نا۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں تو تشریح کہہ جائے گی؟ ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا حیضہ چڑھا ہوا ہے، جہاں کوئی دلیل دیکھ لیا وہ اپنی بنا لی۔ آئی قرآن بھی تیرا ساتھ نہیں دیتا، رحمت کائنات کا فرمان بھی تیرا ساتھ نہیں دیتا، امت مسلمہ بھی تیرا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک حوالہ شاہ بالعظیم کا پیش کرتا ہوں، تحفہ اثنا عشریہ دیکھیے،
تحفہ اثنا عشریہ کے اندر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اماموں کو انبیاء کو تمام چیزوں کے حلال و حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے حلال فرما دے جس کو چاہے حرام فرما دے۔ شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں صحیح مذہب یہ ہے کہ نبی کو بھی شریعت سازی کا اختیار نہیں ہوتا، نبی کو بھی شریعت سازی کا اختیار ہے، نبی کو تو جو شریعت خدا دے گا نبی اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ مسئلہ بڑا وسیع ہے، خلاصہ بات کا یہ ہے کہ میں ایک بات کل بھی شاید کی ہے، بریلویت اور شیعت یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں۔ سکہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک طرف مسجد بنی ہوگی، دوسری طرف ستارہ بنا ہوگا، بس اس سکے کو فرض کرے ایک پاس بریلویت ہے تو دوسرے پاس شیعت، یہ اور 2 روپیے ہے، اور دوسرے کو اور 2 روپیے، ایک دوسرے کو اور 2 روپیے، چلو 2 روپئے نہیں کہتا، کھوٹا سکہ کہتا ہوں، 30 پیسہ، وہ آج کل نہیں چلتا نا، 10 پیسے، یہ 10 پیسے کے 2 رخ ہے، ایک طرف سے دیکھو تو شیعت ہے، ایک طرف سے دیکھو تو بریلویت ہے۔ عقیدہ حاضر ناظر بھی شیعہ کا ہے، عقیدہ مختار کل بھی شیعہ کا ہے، عقیدہ علم غیب بھی شیعہ کا ہے، عقیدہ نور میں نور اللہ بھی شیعہ کا ہے، عقیدہ استعانت ما فوق الاسباب بھی شیعہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا مدد کریں یا وہ کسی کے پاس ایک بڑھیا آئی مہمان، وہ پڑھتی تھی ایک تصویر پڑھتی تھی، وہاں جائے لوگ تھے دیہاتی، لوگ دوسرے دن آ کے ہمیں بتانے لگے ایک بڑھیا ہمارے آئی ہے، وہ میرے رشتہ داروں میں تھی سسرال کی، وہ ہے تو شیعہ مذہب سے، پتہ نہیں تصویر پڑھ رہی تھی ٹھیکی سمجھتے ہو؟ ٹھیکا کہتے ہیں دھکا لگا دیتے، وہ تو پڑھتی تھی ادرکنی، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے یا ٹھکی، ان کا عقیدہ بھی ادرکنی، ان کا عقیدہ بھی ادرکنی، وہ بھی 5 تن پاک کے قائل، یہ بھی 5 تن پاک کے قائل ہے، یہ نہیں ہے؟ وہ کتاب ایک ریاضی کا مگر لکھا ہوا احمد رضا کا عقیدہ کھے گئے ہو، کتاب چھوٹی چاہ رہا خالے سولے سے کہا ایک مسئلہ انہوں نے لکھا دے اور بیڑی بول رہا ہے ندی سمجھا کیسے چنگا وہ دودھ چل رہا ہے، پھر انہوں نے سامنے کر لیا، انہوں نے لا لیں گے ڈبری مار لیں گے، وہ بھی 5 تن پاک کے قائل، یہ بھی 5 تن، وہ بھی یا مدد کہنے والے، یہ بھی یا مدد کہنے والے، وہ بھی نعرہ رسالت کے بعد سیدھا کہاں پہنچتے ہیں؟ نعرہ رسالت لگانے کے بعد کون سا نعرہ لگتا ہے؟ نعرہ حیدری لگتا ہے، ان کا بھی نعرہ حیدری لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیعت سے نکلی ہے، شیعت ابوبکر عمر عثمان کا دشمن ہے، اس لیے شیعت نے نعرہ رسالت کے فوراً بعد نعرہ علی المرتضیٰ کا لگایا ہے، نعرہ حیدری لگایا ہے، یہ بھی جناب نعرہ رسالت کے بعد فوراً کہاں پہنچا؟ نعرہ حیدری پہ پہنچا ہے۔ شیعت اور آپ اس کو تحقیق کرتے ہیں شیعت کی، جس بندے نے شیعت کی تحقیق کی ہے آخر میں فیصلہ یہ بھی نکلا ہے اس کا کہ شیعہ اور بریلوی دونوں ایک کھوٹے سکے کو رکھ ہیں۔ ہاں اس لیے تو شیعہ سنی بھائی بھائی کہتے ہیں، وہ بھی 22 رجب کا کنڈا کرتا ہے، یہ بھی 22 رجب کے کنڈے کرتے ہیں، وہ بھی خلافت بلا فصل سیدنا علی کے لیے مانتا ہے اور سیاسی خلافت سیدنا صدیق کے لیے مانتا ہے۔ اس کے طور القادری نے کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اس میں اس نے لکھا کہ باطنی طور پر روحانی طور پر خلافت علی المرتضیٰ کو ملی اور سیاسی اور انتظامی خلافت ابوبکر صدیق کو ملی ہے، جیسے وہ خلافت صدیق کا منکر یہ بھی خلافت صدیق کا منکر ہے۔
آگے چلو، وہ بھی معاویہ پہ لعنت بھیجتا ہے، سیدنا امیر معاویہ پہ لعنت یہ بھی بھیجتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ پہ لعنت، آپ کتاب خریدیں، ضرب حیدری کتاب کا نام ہے، اس کو پڑھیں۔ ایک کتاب اور چھپی ہے، دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، اس کو دیکھیں۔ اور کنڈ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کیے جاتے ہیں نہیں کیے جاتے؟ آپ کو شاید علم نہیں، ہمارے پنجاب میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے 22 رجب کو، شیعہ 22 رجب کو کنڈے کرتا ہے خوشی۔ پنجاب کے اندر شیعہ بھی کنڈے کرتا ہے، یہ نیر شیعہ بھی کنڈے کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے امام جعفر صادق کے لیے کرتا ہوں، یہ بھی کہتا ہے امام جعفر کے اصال ثواب کے لیے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بات کیا سنانی ہے، کتاب کا کیا نام ہے؟ یہ احمد رضا خان کی کتاب ہے۔ اب آؤ صفحہ 68-69، توجہ، کہتا ہے مامون رشید نے جب حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد ولیعہد کیا اور خلافت نامہ لکھ کے دیا، امام علی رضا فرمانے لگے اس کے قول میں کہ اس کو امام علی رضا نے اس کے قول میں فرمان بنانے مامون رشید تحریر فرمایا، اس کو خط لکھا، کیا اس میں فرمایا تم نے ہمارے حق کو پہچانا، تمہارے باپ دادا نے ہمارے حق کو نہیں پہچانا۔ کہتا ہے تو خلافت مجھے دے رہا ہے، تیرے باپ دادا نے ہمیں خلافت ہے تو خلافت نہیں دی تو کیا کیا خلافت کو؟ خلافت کو کیا کیا؟ غصب کیا۔ صحیح سمجھا؟ یہ فاضل بریلوی کی شیعت نوازی دیکھو، کہتا ہے کہ حضرت مامون رشید نے جب خلافت حضرت موسیٰ کاظم کو دے دی کہ حضرت میں آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کاظم نے یہ کہہ کر خلافت واپس کر دی کہ تو نے تو ہمارا حق پہچانا، تیرے باپ دادا نے ہمارا حق نہیں پہچانا تھا۔ باپ چھوڑ کے عرض کر دوں، کیا مطلب باپ دادا نے حق نہیں پہچانا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر نے ہمیں خلافت نہیں دی، تو لیتا ہے، لہذا میں خلافت کو نہیں لیتا۔ یہ شیعت نوازی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو شیعت نوازی نہیں کہو گے آپ؟ شیعہ والی بات مولوی احمد رضا خان لکھ رہا ہے، خیر چھوڑے اس کو۔ اب یہ کہتے ہیں جی اہل حدیثوں کی بات کریں۔ ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت۔ ہم سنت پہ کیوں چلتے ہیں، حدیث پہ کیوں نہیں چلتے؟ توجہ میری بات سنیے گا، توجہ کریں تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت۔ ہم سنت پہ چلتے ہیں، حدیث پہ نہیں چلتے۔ وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رحمت کائنات نے سنت پہ چلنے کو کہا ہے، حدیث پہ چلنے کو نہیں کہا۔ دوسری وجہ، سنت جو ہوتی ہے وہ انسانیت کو دی جاتی ہے عمل کے لیے، حدیث جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہے۔ معراج پہ جانا حدیث میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ سنت ہو سکتی ہے؟ سنت تو وہ راستہ ہے کہ جو حضور پچھلے لوگوں کو دیکھ کے رو چلتے آؤ، تو باقی لوگ معراج کر سکتے ہیں؟ تو پھر مجھے کہنے دیا جائے سنت پہ چلنے کا شریعت حکم کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کبھی صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے رحمت کائنات آرام فرمائے، آپ آرام فرمانے کے بعد اٹھ گئے اور نیند کے آپ نے مزے بھی لیے، نیند کرنے کے بعد کیا کہ آپ نے نماز شروع کر دی، وضو نہیں کیا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں تو اہل حدیث ہوں،
آپ کہو کہ جناب تو بھی فجر کا وضو نہ کیا کر، اس لیے کہ پیغمبر دو عالم نے وضو نہیں کیا، ہم تجھے بھی کہیں گے کہ وضو نہ کر، آپ مجھے کہیں گے کہ جناب مولوی صاحب آپ بھی وضو نہ کریں اس لیے کہ پیغمبر دو عالم نے نہیں کیا، میں کہوں گا نہیں، میں اہل سنت ہوں، وہ اہل حدیث کہلاتا ہے اپنے آپ کو، سنت والے کا کام ہے کہ سنت پہ چلے، رحمت کائنات نے جو سنت امت کو دی ہے وہ یہ تھی کہ آپ بیکار ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں، یہ ہے حدیث، حدیث پہ وہ عمل کرے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، میں اس لیے عمل نہیں کرتا کہ یہ بات صرف پیغمبر کی خصوصیت تھی، کیا تھی؟ پیغمبر کریم کی خصوصیت تھی کہ آپ کے سونے سے وضو بولو یار وضو نہیں ٹوٹتا تھا، توجہ، میں ایک سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، رحمت کائنات کے پاس لوگ آئے بیمار ہو گئے، حضور نے فرمایا چلے جاؤ جنگل مدینہ کے اندر اونٹ چل رہے ہیں، وہاں جا کے ان کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو، وہاں چلے جاؤ گے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لوگ چلے گئے، انہوں نے پیشاب بھی پیا، ان کا دودھ بھی پیا، ٹھیک ہو گئے۔ حدیث میں بخاری میں کم از کم 4 مرتبہ ہے، وہ ہمیں کہے گا جناب تم اہل سنت ہو، تم اپنے بیماروں کا علاج پیشاب سے کیا کرو، ہم نے کہا نہیں، تم اہل حدیث ہو، تم اپنے بیماروں کا علاج پیشاب سے کیا کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہم سنت کے ماننے والے، رحمت کائنات کی سنت جو امت کو ملی ہے وہ ایسی حضور نے فرمایا حرام چیز کے اندر شفا نہیں ہے، وہ امت کو دیا۔ ان کے متعلق ایسا کیوں فرمایا؟ وہ منافق قسم کے لوگ تھے، اللہ کی طرف سے وحی ایسی ہوئی تھی کہ ان کا علاج اسی چیز کے اندر، لیکن حدیث تو ہے نا۔ اب میں اہل حدیث سے کہوں گا تو چونکہ ہر حدیث کو مانتا ہے، ہر حدیث پہ عمل کرتا ہے، سنت پہ تو نہیں آتا، اب حدیث پہ عمل کر، تو دار الشفا کے اندر ایک اونٹ کے پیشاب کی بڑی سی کین بھر کے رکھ لے، جو آدمی علاج کے لیے آئے اس کو 2 گلاس پہلے پلا، پھر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ، حدیث پہ عمل کرنا پتہ چلے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کبھی ایسی بھی فرماتے ہیں جو صرف حضور کے ساتھ کیا ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، کبھی کوئی مجبوری کے پیش نظر بھی ہوتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، حدیث حدیث ہے، کیوں نہیں عمل کرتا؟
حدیث کبھی صرف مجبوری کے پیش نظر بھی ہوتی ہے، سنت مجبوری کے پیش نظر نہیں ہے۔ حدیث کبھی صرف حضور کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہے، سنت خاص پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حدیث کبھی ایسے بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص بندے کے لیے فرمائی جاتی ہے، سنت خاص بندے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ توجہ کریے، حدیث وہ بھی ہوتی ہے جو منسوخ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی گئی، صحابہ کرام نے گو کو کھائی، وہ سمجھتے وہ کھائی گئی، ترمذی میں روایت ہے، ابو داؤد شریف میں ہے۔ لیکن ایک روایت ابو داؤد میں یہ بھی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضب، پیغمبر نے گو کھانے سے منع فرما دیا۔ اب سنت گو کھانا نہیں ہے، حدیث میں گو کھانے کا ذکر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تو حدیث پہ چلنے والا ہے، تو گو کو کھایا کر۔ ان سے جب بات ہو نا، ان سے کو مسئلہ دکھا دے، ایک گو نقد انعام دے گا۔ ہم نہیں کہتے ہجریے کے سنت حدیث، اس لیے ہم کہتے ہیں سنت پہ چلو، حدیث پہ نہ چلو۔ کبھی حدیث صرف حضور کے ساتھ خاص ہوگی، کبھی حدیث مجبوری کے پیش نظر ہوگی، کبھی حدیث پریشانی کے پیش نظر بھی ہو سکتی ہے، کبھی حدیث بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت کے اندر کوئی خصوصیت اس قسم کی نہیں ہو۔ ہے جی آگے چلو۔ اس نے کہا مولوی صاحب تیرا میرا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا میرا بنیادی اختلاف تقلید کا ہے، تو تقلید نہیں کرتا، میں تقلید کرتا ہوں۔ اس نے کہا مولوی صاحب مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تقلید کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی نماز پڑھی ہے؟ کہتا ہے ہاں پڑھتا ہوں تو نماز۔ میں نے کہا اکیلے پڑھتا ہے یا امام کے پیچھے پڑھتا ہے؟ کہتا ہے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیا امام نماز خدا کے لیے پڑھتا ہے؟ کہتا ہے ہاں امام نماز خدا کے لیے پڑھتا ہے۔ میں نے کہا جو تو پیچھے امام کی نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی امام کے لیے پڑھتا ہے یا خدا کے لیے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں خدا کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بہائن ہوئی، میں بھی یہی کہوں گا تقلید کے مسئلے میں کہ امام بھی خدا کی عبادت کر رہا، امام بھی خدا کی پیروی کی اطاعت کرتا ہے، امام بھی رحمت کائنات کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا مقلد بھی رحمت کائنات کی پیروی کرتا ہے۔ جیسے نماز کا امام ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، اسی طرح امام مقلد بے شک خدا ذوالجلال کی مان رہے ہیں، بے شک رحمت کائنات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جیسے امام کی اقتداء میں نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح امام کی اقتداء میں تقلید اور اتباع پیغمبر کائنات کی جا رہی ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تقلید کسے کہتے ہیں کہ کسی ماہر شریعت کی پیروی میں خدا کی کیا کرنا؟ اطاعت، عبادت، رحمت کائنات کی اتباع کرنا۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر نماز با جماعت تو بھی چھوڑ دو۔ غلط ہے یہ ٹھیک ہے؟ بولو یار۔ کہتا ہے مکہ مدینہ چلو، مکہ مدینہ کے اندر مولانا دیکھتے ہوئے رفع یدین ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں، بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک بات توجہ سے تو بھی سن لے، مکہ مدینہ والے حملی مسلک کے، ان کا مذہب حملی ہے اور حملی مقلد کا نام ہے۔ حملی مذہب تقلید کرتے امام احمد بن حنبل کی، تو غیر مقلد ہے۔ اگر مکہ مدینہ والی بات پہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر تقلید شروع کر دے۔ کیا کر؟ تقلید شروع کر۔ کیا کر؟ تقلید شروع۔ اس نے کہا مولانا تقلید کی بات میں نہیں سمجھتا، میرے ساتھ رفع یدین کی بات کرے۔ میرے ساتھ کیا کرے؟ رفع یدین کی بات۔ مکہ مدینہ میں تو رفع یدین ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بیٹا بات سن، ہم کرتے نہیں ہیں، ہم اس کی وجہ رکھتے ہیں۔ کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا مکہ مدینہ کے اندر ان نجدی حکمرانوں کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے آنے سے پہلے حرم شریف کی سرزمین پر، بلکہ حرمین شریفین کی سرزمین پر 1200 سال کے لگ بھگ حنفی حکومت کہہ رہی ہے۔ امام بھی حنفی ہے، قاضی بھی حنفی ہے، مفتی بھی حنفی ہے۔ وہاں حرمین کے ائمہ
بھی حنفی رہے اگر 1200 سال تک رفع یدین نہ ہو تو یہ دلیل نہیں بنتا، اگر 100 سال ہو گیا تو دلیل بن جائے گا۔ آج ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولو یار 1200 سال نہیں ہوا تو اس کو تو مجھے نہیں دیتا، تجھے وہ نظر نہیں آتا، اور اگر 100 سال تو ہوگا تو کہتے چلو نہیں۔ دوسری بات میں نے کہا انہیں حنفیوں سے پوچھ لو کہ تمہاری نماز ٹھیک ہے یا حنفیوں کی نماز ٹھیک ہے، حرمین کے امام سے پوچھ لو، مسجد نبوی کے امام سے پوچھ لو، رحمت کائنات کے شہر کے امام سے پوچھ لو کہ نماز تیری ٹھیک ہے یا نماز پاکستان کے حنفی کی ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ نماز میری بھی ٹھیک ہے، نماز پاکستان کے حنفیوں کی بھی ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ میں امام احمد کا مقلد ہوں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے، میں رفع یدین کرتا ہوں تو اپنے امام کی تقلید میں کرتا ہوں، وہ اگر رفع یدین نہیں کرتا تو اپنے امام کی تقلید میں نہیں کرتا، میں بھی ٹھیک کرتا ہوں وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، تو یہ درمیان میں کھان ہے ان کا کام کیا ہے؟ اچھا یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا یہ ان کو کچھ نہیں کہتے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو، اور جو پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں میاں تیری نماز نہیں ہوئی، اور تیری تو نماز نہیں ہوتی، کیوں بھائی؟ تو کوئی رفع یدین کرتا ہے، تو کوئی امام کے پیچھے بھاگا کرتا ہے۔ ایک بابا جی نماز پڑھنے آئے، لطیفہ سنا رہا ہوں آپ، ایک بابا جی غیر مقلدین کی مسجد میں نماز پڑھنے آئے، غیر مقلد پکڑ گئے، بابا جی تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ تو نے ناک کے نیچے ہاتھ باندھا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا جو ناک کے نیچے ہاتھ باندھا؟ اس نے کہا وہاں لپاٹ مارتے ہیں اس لیے تیری نماز نہیں ہوئی۔ بابا دیہاتی آدمی تھا، اس نے دھوتی کھول کے کہا دیکھو میں آج تو صفائی کر رہا ہوں، نماز کیسے نہیں؟ بس وہ پیچھے پیچھے غیر مقلد آ گیا، مسجد سے نکل گئے، پھر بابے کو کچھ نہیں کہا۔ آپ لوگوں غیر واقعیت سے رکھے انشاءاللہ بات